فرما سکتا تھا کہ نہیں بعد میں امام حنیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، خواب والا پیکج ہے وہ لے لو۔ ہاں خواب والا پیکج نبی علیہ السلام کے لیے ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے، اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہاں پڑھے پڑھائے نہیں، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قرات کرنے کا فن سیکھیں، اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا احمد بن حنبل، اب کہانی لکھی ہے فضائل اعمال میں، اب کیا کریں، مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب، تو احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کو جو گندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بستر اٹھانے والا تھا، جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے ہے، میم الگ سے ہے۔ اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں، اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دونوں معنی درست۔ لیکن نبی علیہ السلام نے بیسیکلی بتایا کہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے۔ مجھے بتائیں کہ احمد بن حنبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے؟ اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور احمد بن حنبل کو خواب میں آگے کوئی اور بات بتا دی ہے۔ اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور۔ احمد بن حنبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ صاد میں ایک آیت ہے